سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنی وائف کو دیکھا کہ انہوں نے بیماری کی وجہ سے کوئی تعویذ پہنا ہوا تھا، تو عبداللہ بن مسعود نے سختی سے وہ تعویذ کاٹ کے پھینک دیا اور کہا کہ ابن مسعود کی فیملی ان شرکیہ افعال، شرکیہ کاموں سے بری ہے۔ اور پھر حدیث سنائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولۃ شرک، کہ یہ جھاڑ پھونک، یہ دم جس میں شرکیہ کلام ہے، شرکیہ الفاظ ہیں، اور یہ جو تعویذ ہے یہ شرک ہے۔ تو یہ تعویذ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دھاگے، چھلے، یہ جو مصیبت ٹالنے کے لیے، یہ مصیبت سے بچنے کے لیے ہمارے معاشرے میں عام رائج ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گلوں میں، ہاتھوں میں کالے دھاگے، اور اسی طرح جو ہے وہ چھلے، اور اسی طرح گاڑیوں کے پیچھے کالا کپڑا یا جوتا، اس طرح کی چیزیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں بنایا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ تو صرف سبب ہے، بچاتا اللہ ہی ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، مصیبت اللہ ہی ٹالتا ہے، میں نے تو صرف یہ تعویذ لٹکایا ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری مصیبت ٹال دے، تو آپ کو یا مجھے کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مصیبت ٹالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے مصیبت ٹالنی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی علیہ السلام کی زبانی بتلا دی۔ مثال کے طور پر شہد ہے، مثال کے طور پر دم ہے، ایسا دم جو قرآن اور حدیث والا دم ہے جس میں شرکی الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے دم اور جھاڑ پھونک جو ہے جس میں شرکی الفاظ نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں اگر تم نے مصیبت ٹالنی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی قرأت ہے، اور اسی طرح جائز جو میڈیسنز ہیں، دوائیاں ہیں جو کہ تجربے وغیرہ سے ثابت ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، تعویذ وغیرہ، اس کو شرک اس لیے کہا گیا کیونکہ عام طور پر یہ ان اسباب میں سے نہیں ہے کہ جو مصیبت ٹالنے یا بیماریوں کو دور کرنے کے اسباب میں سے انہیں اپنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ عام نارمل اسباب میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب جو کوئی یہ دھاگے وغیرہ باندھ رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی عبودیت یا بندگی کا ایلیمنٹ ہے، یعنی there is some spiritual reason behind this۔ اور جب بھی کوئی spiritual reason ہوگا، کوئی بندگی والا، تو پھر کہیں نہ کہیں بندگی آئے گی، کہیں نہ کہیں عبادت والی چیز آئے گی، لہٰذا اسی لیے اس کو شرک کہا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، بہت ہی کامن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھیں تو اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ شفا چاہیے، اللہ سے مانگو، دم کرو، جائز اسباب، دوائیاں، ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ہی سپرد کر دے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے کبھی بھی جو اللہ کے پاس ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر مجھے اللہ سے کچھ چاہیے تو میں اس کی نافرمانی کر کے اس سے نہیں حاصل کر سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شفا چاہیے تو میں اس کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے، کیا میں اس سے شفا لوں گا؟ لہٰذا ہمیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ شرک ہے یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو دیکھیں ان کو آرام سے، پیار سے سمجھائیں۔ یہاں پہ عبداللہ بن مسعود نے سختی اس لیے کی، ایک سینسٹیوٹی اور حساسیت دکھانے کے لیے کہ یہ بہت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ آج ہم نے جو ہے نا بس ہمارا دین دھاگوں، چھلوں، فریمز لٹکا لو، ڈیکوریشن کے لیے آیات لٹکا دو، اور اچھے سے قرآن میں یعنی دین ہمارا ایک یہی رہ گیا ہے، جو نمازیں پڑھنی ہیں، جو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ دین یہ نہیں رہا، دین بس ظاہری اپیرنٹ سٹرکچر رہ گیا ہے کہ فلاں دن منا لو، فلاں بڑی رات منا لو، دھاگے لٹکا لو، قرآن لٹکا لو، قرآن کو برکت کے لیے شیلف میں رکھ دو، اوپننگ سیرمنیز اور اوپننگ اسپیچز کے لیے قرآن کو برکت کے لیے تلاوت کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی ہم دیکھیں ذرا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دین یہ چیز نہیں ہے، دین ایک وے آف لائف ہے، دین ایک فکر ہے، ایک ورلڈ ویو، ایک پیراڈائم ہے۔ دین ایسا نہیں کہ میں نے دین کر لیا، یو لیو ود دین، یو ڈونٹ ڈو دین، یعنی دین آپ کرتے نہیں ہیں، دین آپ پریکٹس نہیں کرتے، دین یو لیو ود اٹ۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر غور فکر کرنی چاہیے کہ دین کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔